اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ایک مزاحیہ غزل بھی سن لیں۔ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ۔ بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ۔ اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ۔ اور شعر سنیے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ۔ اب ہوش نہیں کوئی کہ اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ۔ اور معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ۔ اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ۔ فراز صاحب کی غزل کی بات ہو رہی تھی تو وہ ہے، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں۔ شعر سنیے، اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک غزل کا شعر، اب اس کے خال دل اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھا ہے۔ اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھتے ہیں۔ فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں۔ اب اور کیا، سرے بازار دیکھنا انور کسی دکان پہ چشمے نظر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے پنجابی کی کوئی نظم ہو جائے جی آپ کی، وہ آج کی پکائی یہی تھی نا؟ ہاں جی، چوہی صاحب پوچھتے نے رہ مینو آج کی پکائی دس تیرا کی خیال ہے، رحمان دا میں کی خیال دسا میری کی مجال۔ چوہی صاحب کہنے رہ میں چل اج پھر چسکے ہی لا لئیے، لب جان چنگیاں تے پنڈیاں پکا لئیے۔ اندھا بابا تو سبجیاں نے دلانیاں چوریاں، میرا بھی یہ دل سی پکائی آج توریاں۔ تے لوہاں والی پنڈی ہوئے پوٹا پوٹا لمحی ہوئے، ہری تے کچور ہوئے، سونی ہوئے کولی ہوئے، بیچ ہون بکرے دی پوٹھ دیاں پوٹھ نال ہون چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں، مکھنے دا پیڑا ہوئے، لسی دا پیالہ ہوئے، پنڈیاں دے نخرے تے گرم مسالہ ہوئے۔ تے پنڈیاں بنانا بھی تے کوئی کوئی جانتا ہے، رننا پکانا بھی تے کوئی کوئی جانتا۔ اٹھا پھر چودھری جی پھڑا میں تیاریاں تے پنڈیاں بناوا اج راج کے کرا رہی ہیں۔ چودھری صاحب کہنے رہے میں ہزار ہون مزیدار پنڈیاں ہوندیاں نے کچھ ذرا لیس دار، اندر دفع کرو چودھری، اور سبزیاں دی تھوڑے سانو لسوڑیاں پکان دی کی لوڑ ہے۔ تے بندہ کنو پنڈیاں دی لیس دی ہواڑ لائے، اے دنالو پوڑی دی سریش پاویں چاہ لے۔ چوہی صاحب کہندے نے پھر کی خیال ہے تیرا چڑی نہ بنا لئیے، جے توں آنکھیں رہ میاں کریلے نہ پکا لئیے۔ اندر عیسے چودھری جی آپ دے خیال جمیے کو سب دی کریلے آدھے ناتی، ٹیڈ وچ انج میں لو لگ، پیٹ میں روشنی ہو گئی تو سا گل کیتی ہے تے رال وگ پئی۔
ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਬਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਸਤਾ ਸਵਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਿਮਤ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਕੰਮ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। तुम्हें नहीं गोलियां, तुम्हा इतनी कड़वी चीज है, पाँव के नीचे रखे तो जबान कड़वी, तुम्हें नहीं गोलियां करेलियां तो फीकियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਲ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲ ਸਮਝ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਉਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਆ। ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾਲ ਲੋ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚੌਲ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਮਿਆ ਪਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਸੱਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਢਿੱਡਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਣਾ, ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਾਨੂੰ ਪੇ ਪਕਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ? ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਠੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਅਫਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬਤ ਬਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ। ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। मुहद्दिस साहब में पिछले दिनों मुझे बुलाया इन्होंने वाह फैक्ट्री वालों, जहाँ असलहा बनता है। तो मैंने पहली बात वहाँ जाके ये की, वो आपको भी सुना देता हूँ। वो ये मैंने कहा कि पुराने ज़माने में नाम होता था असलहे से तेग इलाहाबादी, हैं जी, और शमशीर हुसैन। तो अब तो नया असलहा बन गया है, लिहाजा नए नाम होने चाहिए। तो मैंने 4 नाम बनाए। एक था पहला, 2 निस्वानी नाम, 2 मर्दाना। पहले बुलेट उन्निसा बेगम, बुलेट उन्निसा बेगम। और दूसरा नाम जो था वो था कि पिस्टल परवीन। पिस्टल परवीन। तीसरा नाम देखिए जरा, मिसाइल उद्दौला। और चौथा तो कमाल का नाम था ना, रडार खान। मैं जहाज में बैठा हुआ, मेरे साथ एक खान साहब बैठे थे, मुझे कहते हैं अनवर साहब आपने हम पर भी कुछ लिखा है। तो मैंने उसी वक्त शेर बना के नजर फरमा दिया। मैंने कहा शुक्र है नस्वार की डिबिया पे आईना भी है, देख लेते हैं कि कितने दांत बाकी रहे। जिस उम्र को मैं अब पहुंच गया हूं, उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर चीज होती है हाफिजा, याददाश्त। लेकिन ये शुक्र है कि मैंने आज तक जितना लिखा अभी तक याद है जी। ये अल्लाह का करम है, खास करम है जी। वो किसी ने आख्या अल्लाह ने सानू 2 ही नेमतां दित्तियां ने, एक हाफिजा है ते दूजी याद नहीं रही। तो जनाब वो है नज़म, गल किसे कीती सी, अपना मुहद्दिस साहब, गल किसे कीती सी, गल किसे कीती सी, खोरे केड़ी गल खोरे किने कीती सी, खोरे कदों कीती सी, खोरे की तरीक सी, खोरे केड़ा वार सी।
ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਫਜਰੀ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਂਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਛਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਗਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬ ਸਣ ਜਾਂ ਅਜੇ ਬੂਰ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੰਘਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੇਤੇ ਦੀ ਪੜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਪਿਆ ਫੋਲਣਾ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਨੂੰ ਪਿਆ ਖੋਲਣਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਖਰੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਮੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਔਰ, ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਏਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜੂ ਵੀ ਜੇ ਵਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਡਾ ਅੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਵੇ ਤਾਈ ਕਿੱਡਾ ਸੂਰਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨਾ ਫੀ ਅਹਸਨ ਤਕਵੀਮ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਜੇ ਇਸਦਾ ਫੀਕਾ, ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਸ਼ਕੀਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ ਅੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਬਸੋ। ਉਹਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲਕਤ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਫੇਰੇ ਪਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਰੀਆ। ਫਿਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਵੇਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਰੀਆ। ਸਰੀਆ ਜਦ ਅੱਗ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਜਾ ਫੀਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਫੀਕੇ ਮਾਰੀ ਚੀਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਚੈ, ਪੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫੀਕੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੇਸਬਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਏਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਰੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਯਬਲਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸੁਣਾ, روے اپنے پہلو یبلا. جب ہم یہ 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں تو اس زمانے میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی کہ 21ویں صدی میں ہم کس اپنا شان و شوکت سے ہو رہے ہیں داخل. باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چارپائی, باندھی ہوئی ہے کس کر ٹانگے سے چارپائی, ہے ساتھ ساتھ اپنے اجداد کی نشانی ایک مزمحل رضائی. 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی, 21ویں صدی میں, اور پہنے ہوئے ہیں تن پر پیراہن ہوائی, اور کالر نہیں ہے پھر بھی گردن میں ایک پرانی لہرا رہی ہے ٹائی.
21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، مکتب میں مدتوں سے موقوف ہے پڑھائی، اور کیا گل کھلا رہی ہے وائز کی خوش بیانی، مسجد میں ہے لڑائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی، اور رختے سفر ہے اپنا اپنی برہنہ پائی، رختے سفر ہے اپنا اپنی برہنہ پائی، اور آنکھوں میں صرف سپنے، ہاتھوں میں ناتوانی، اور کاسہ گدائی، 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں بھائی۔ تو ایک نظم میرا بہت جی چاہتا ہے آپ کو سنانے کا، اور میرا بھی دل کبھی کبھی چاہتا ہے۔ میں جب وہ نظم میری اس کتاب ایک دریچہ ایک چراغ میں، آخر میں اس کا نام ہے نظم کا میری پہلی نظم، میں ایف اے میں پڑھتا تھا، ابھی مجھے لفظ بھی نہیں آتے تھے، ووکیبلری بھی نہیں تھی میری، لیکن میں نے اس زمانے میں انگریزی پوئٹری پڑھی، تو میری آؤٹ لک جو ہے وہ وائٹن ہوئی، ہاں جی۔ تو وہ اس میں کچھ تھے، سراج صاحب کا بنایا ہوا تھا وہ انتخاب، کوئی اولڈ ایج کے بارے میں، کچھ ڈیتھ کے بارے میں، کچھ بچپن کے بارے میں، تو چائلڈ ہوڈ کا جو پورشن تھا وہ میں نے پڑھا۔ تو پھر اس کے بعد میں لڑکپن کی منزل میں تھا اور بچپن جا چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نقصان ہو گیا بہت زیادہ۔ تو وہ بچپن پر میں نے ایک نظم لکھی، وہ مجھے آج بھی، اس میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں، لیکن وہ میرے جذبات ہیں۔ دوسرے دن جب میں لکھ چکا، میں نے استاد کو سنائی، حامد حسن سید، بہت بڑے ٹیچر تھے، اتنے ایسے ٹیچر، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے، ہاں جی، کہ مجھے بڑے اچھے ٹیچر ملے، یہ بڑی عجیب، بعض ایسے ٹیچر بھی مجھے ملے، میں کہتا ہوں شاید صدیوں کے بعد ایسا بندہ پیدا ہوتا، ایسے ٹیچر بھی ملے کہ جو سوال جو ہے جس کے پاس نہیں اسے کلاس میں نہیں آنے دینا، علم سوال سے پیدا ہوتا، ایسے ٹیچر بھی ملے۔ تو حامد حسن سید صاحب نے نظم سن کے کہا مجھے میری محنت وصول ہو گئی۔ تو وہ نظم میں آپ کو کیا بچے سلجھے ہوتے ہیں جب گیند سے الجھے ہوتے ہیں، کیا بچے سلجھے ہوتے ہیں جب گیند سے الجھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے مجھ کو بھاتے ہیں دن بیتے یاد دلاتے ہیں، وہ کتنے حسین بسیرے تھے جب دور غموں سے ڈیرے تھے، جو کھیل میں حائل ہوتا تھا نفرین کے قابل ہوتا تھا، ہر رک سے الجھ کر رہ جانا، رک رک کے بہت کچھ کہہ جانا، ہنستے نہ باتوں باتوں پر، برسات کی کالی راتوں پر، بادل کی سبک رفتاری پر، بل بل کی آہوزاری پر، اور شمع کی لو کی گرمی پر، پروانوں کی ہٹ درمی پر، دنیا کے دھندے کیا جانے، معصوم یہ پھندے کیا جانے، معصوم فضا میں ہاں رہتے تھے ہم تو یہ سمجھ ہی بیٹھے تھے خوشیوں کا علم انجام نہیں، دنیا میں خزاں کا نام نہیں، ماحول نے کھایا پھر پلٹا، ناگاہ تغیر را جھپٹا، اور اس کی کرم فرمائی سے حالات کی کنگڑائی سے آ پہنچے ایسے بیڑوں میں جو لے گئے ہمیں تھپیڑوں میں، پھولوں سے پھسل کر خاروں میں، دنیا کے بھیانک غاروں میں، بچپن کے شعر سنیے، بچپن کے سہانے سائے تھے، سائے میں ذرا سستائے تھے، وہ دور مقدس بیت گیا، یہ وقت ہی بازی جیت گیا، اب ویسے میرے حالات نہیں، وہ چیز نہیں،
وہ بات نہیں. جینے کا سفر اب دوپہر ہے, ہر گام پہ 100 ٹھوکر ہے. وہ دل جو روح قرینہ تھا, آشاؤں کا ایک خزینہ تھا. اس دل میں نہاب نالے ہیں, تاروں سے زیادہ چھالے ہیں. جو شعر سنیے, جو آج بھی مجھے یہ شعر, میری ساری شاعری اس شعر پر مبنی ہے. جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے, رونے کو چھپانا ہوتا ہے. جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے, رونے کو چھپانا ہوتا ہے. کوئی غنچہ دل میں کھلتا ہے, تھوڑا سا سکون جب ملتا ہے. غم تیز قدم پھر بھرتا ہے, خوشیوں کا تعاقب کرتا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں یوں ہی, آخر یہ تفاوت کیا مانی. یہ سوچ جب تڑپاتی ہے, آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے. پھر مجھ سے دل یہ کہتا ہے, وہ ماضی کو تو روتا رہتا ہے. کچھ آہیں دبی سی رہنے دے, کچھ آنسو باقی رہنے دے. یہ حال بھی ماضی ہونا ہے, اس پر بھی تجھے کچھ رونا. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس میں محفل میں ڈاکٹر منیر صاحب بھی شامل ہیں, میرے ہم وطن ہیں اور بہت اچھے مصنف ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو جناب اور ایک ڈاکٹر, وہ بھی ڈاکٹر, یہ بھی, اور بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ جی ہاں جی بتائیے. اچھا آپ بھی ڈاکٹر ہیں. اصل میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, لیکن جسے منیر صاحب اللہ رکھے. یہ بات میں نے نیگیٹو انداز میں نہیں کی. یہ جو پروفیشن ہے بہت پیشنس چاہتا ہے, میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکتا. بہرحال تو بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دوائیاں دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے, سال بھر کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے پالا پڑا, تو ان کے بارے میں ایک نظم ہے. ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا, ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا. ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ. ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد, ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار, بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد, ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. اور سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد, لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر بے بدل, ہو شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد. لو جی نسخہ شروع لیجئے. نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول کھائیں, یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد, اور سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ, پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد. لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل, کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد. اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم, پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد. پھر مکسچر یہ پیجئے. ہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس, اٹھے نہ آتا آپ کے گھر اس دوا کے بعد. جی اور اٹھے پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ, کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد. اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک, یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد.
اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے، پھر یاد کیجئے گا۔ حصول شفا کے بعد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا، ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا۔ ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے روزے جزا سے۔ ہاں جی، ایک پنجابی کی نظم ہے جی، پپو یا تنگ نہ کر، پپو سانو تنگ نہ کر، تم بڑے ضروری کام لگے، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، تے روٹی شوٹی کھا بیٹھے ہیں، لسی شسی پی بیٹھے، اکے دا کش لا بیٹھے ہیں، پونج پانج کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، تے ویکھ لیاں نے سب اخباراں، تھل بیٹھے ہیں سارے فرقے، تے پڑھ بیٹھے ہیں سارے اکھر، سارے حرف سنا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، تے کیسے کیسے اسلے بن گئے، وڈے وڈے مسئلے بن گئے، وڈے شہر وسا کراچی، وڈے شہر وسا بیٹھے ہیں، سارا چین گوا بیٹھے ہیں، تے سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، رزق سیاست عشق کویتا، کچھ بھی خالص رہن نہ دتا، ساری کھیڈ بنجا بیٹھے ہیں، دودھ وچ سرکہ پا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، جی کردا سی ووٹاں پائیے، مارشل لا تو جان چھڑائیے، ووٹاں شوٹاں پا اے جمہوری رولا رپا کنے سال ہنڈا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے، تے سودا کوئی پجدا نہیں، کوئی رستہ سجدا نہیں، رستے دے وچا بیٹھے ہیں، سوچی پہ ہاں ہن کی کریے جناب جی۔ تو یہ ختم ہو گئی جی۔ ایک جی جلم دا پھول، بالکل ٹھیک ہے جی، پانی پی لا، میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی۔ فارسی کی بات ہو رہی تھی تو ایک فارسی کا لفظ ہے برگریز، یہ پت جھڑ کے معنی میں ہے، ہمارے پاس اس کا متبادل پت یعنی آٹم، جب جس موسم میں پتے جھڑتے، تو وہ ایک شعر تھا کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز، یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز ہیں جی۔ اب شعر سنیے، اب تو کریز یہ ہے کہ بس چیتھڑا لگے، وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز، وہ دن گئے کہ ہوتی تھی پتلون کی کریز۔ ہاں جی، تو یہ جو وقت ہے اس پر فلسفیوں نے اور صوفیوں نے بہت غور کیا ہے کہ ٹائم کیا ہے، یہ بہت آخری عمر میں حضرت علامہ اقبال نے یہاں گولڑ شریف والے جو تھے حضرت، ان کو خط لکھا میر علی شاہ صاحب کو کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے بعد سے کہ یہ زمان و مکان کا مسئلہ، تو قرآن نے تو اس کی قسم کھائی ہے والعصر، اور میں تو ایک لے مین ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت وہ چیز ہے
جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے جھریاں دے جاتا. تو اس پر ایک قطع برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، یعنی ٹائم کیا کر رہا. برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، گاڑی نہیں تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا. اجڑا. میں ایک مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو دو آدمی، وہ میں نے 2 قطعے پڑھے تو بھاگ گئے مشاعرے سے، اور باہر جا کے میں نے دیکھا مشاعرے کے بعد وہ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا تم کیوں آ گئے تھے؟ کہیں گے آپ نے جو 2 قطعے پڑھ دیے تھے نا، اس کے بعد ہمارے ہمت نہیں تھی کچھ سننے کی. تو وہ اگر آپ میں ہمت ہے تو میں سنا دیتا ہوں. اجڑا سب وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. وہ کلچر جس کا کاف اترا ہوا لچر ہی لچر، کلچر اتر پڑا ہے. اور دوسرا قطعہ تھا کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم، کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے، ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے. ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. تو جناب آپ نے فرمائش کی تھی کیا جی جلم دا پھول. یہ نظم یہ بھی واقعہ یاد آ گیا جب مطلب میری شادی ہوئی ہے اور اس کے کچھ دن بعد ہم سفر کر رہے تھے ایک بس میں. تو وہ بندہ ایک وہ بسوں میں چیزیں بیچتے تھے لوگ. اب تو خیر وہ بسیں اور تھیں یہ بسیں اور تھیں، نہ وہ بس ایسی نہ بس چل رہی ہے نہ بس چل رہا تو وہ بسیں، تو اس میں وہ لوگ آ کے جو بیچتے تھے. میں نے 3 سال تک، ہاں جی منیر صاحب 3 سال تک میں نوٹس لیتا رہا. یہ ہمارے منیر صاحب نے تمام قبرستانوں میں جو ان میں جو مشاہیر فوت ہوئے ہیں ان کی ساری انہوں نے قبائف جمع کیے ہیں. بہت بڑا کام ہے. ہاں جی تو کیا میں عرض کر رہا تھا، ہاں تو وہ میں پھر نوٹس لیتا رہا یہ کیا بولتے ہیں، اور پھر میں وہ نوٹس اتنا انبار ہو گیا. اب اس انبار میں سے نظم نکالنی تھی. لٹریچر ایک بات عرض کر دوں، لٹریچر یہ نہیں کیا لینا ہے، لٹریچر یہ ہے کیا چھوڑنا، what to leave چھوڑنا. تو جناب وہ میں نے نظم جو نکلی ہے اس پہ ہاں بس کھلوتی تو بندہ آ گیا. میرے والوں سارے بھن بھائیوں نے سلام ہوئے، میرے والوں سارے بھن بھائیوں نے سلام ہوئے، جات کا بزرگاں تے مائیوں نے سلام ہوئے. لاری والا جے کچھ دیر کھلوے گا تے سپاں والا بابا تساں سنیا تے ہوئے گا. تے بچہ بچہ آج جس بابے نو سیاںدا ہے سرما ویچنا جگ سارا جاندا ہے. کدرے نہ اج جے سرمے دا جوڑے 7 بوٹیاں دا رکھ تے نچوڑے. انہیں کئیاں چشمیاں دا پانی پیتا ہویا ہے، سونف تے گلاب وچ کھرل کیتا ہویا. پاویں کڈی سجی ہوئی آئی ہوئی اکھ ہوے لالیاں تے چوباں دی ستائی ہوئی اکھ ہوے دھند ہوے جالا ہوے پاویں ہن ککرے اکھاں وچ پانی وگے نالے اکھ رڑ کے. چند دا بھی چاننا جے اکھیاں نہیں سہندیاں اٹھدیاں بہندیاں تراٹاں ہون پیندیاں پیڑ مک جاندی ہے تے سوج لے جاندی اکو ہی سلائی نال ٹھنڈ پے جاندی. تے 20 دن 10 دن 5 والی بات ہے. لاری دے مسافراں نو خاص ہی رعایت ہے کھٹ کے چلانے نہیں. میں کارخانے مومنو چارانے پائے جڑا سرما او ناز کر سکتا ہے. اب بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بہت مطالعہ کیا اس لفظ کا.
ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز ہوتا. اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب, ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو روبا. پائے جڑا سنما ناز کر سکتا ہے, لوڑ ہوئے جس دی آواز کر سکتا. ایویں میں قرآن دیاں قسماں نہیں چکتا, دلوں نہ مکائی تے میم نہیں چمکتا. اور کی چپ تہاڈی بول نہیں جی سجنوں, چاراں نے شیش دا بھی مول نہیں جی سجنوں. چیز جہی بیچنا بھلا ہوے سب دا, اکھ جا کیمرہ تے لکھ تو نہیں لکھدا. ڈیرے تو منگاؤ گے نیر مال وکھرا, ڈاک دا کرایا تے مسول نال وکھرا. کیڑی سیٹ والیاں بزرگاں نے بلایا جے, ہاتھ وچ پیسے رکھو, آیا جے میں آیا جے. اے جاندہ ہے تے کو رات سال نہ دوستو بزرگ نے آنے ہو سے آنے ہو, دودھ نالو پانی ذرا تسی بھی پچھانے ہو. میرے کو داروے جی دندانی مشین دا تے چکی جے خراب ہوئے مزہ کی یہ پیڑ دا تے دندانی یہ پیڑا نو میں جڑوں کھچ سٹنا, چیچی دی اڑیس نال ہنوں کھچ سٹ. تے دوستو عزیزو میری گل ذرا تولنا, کلمے دی مار بگے چھوٹ جے میں بولنا. داندہ میں کٹنے تے پٹنے نہیں چاہیے, رب جڑے موتی دیتے سٹنے نہیں چاہیے. دندہ تے مسوڑے آندی کوئی بھی بیماری ہو بیٹھن تا تپینے دی بھی ڈاڑی جے لچاری ہو, جڑے پاسے میری یہ دوائی کھہ جاندی میل منگو دندہ نالوں پیڑ لے جاندی. پیکٹاں دے وچ میں بند کیتی ہوئی ہے تے بڑے بڑے ڈاکٹروں پسند کیتی ہوئی ہے. تے حکیم کو منگو گے دوا انہیں دینی ہے, ہیلا تو ساں کرنا شفا. روز متھے لگنا میں ڈاکو نہیں, لٹیرا نہیں, تیلیک دوستو مول کوئی ودھیرا نہیں. دندہ نالوں اور یارو چیز کیڑی چنگی ہے, ذرا ٹیکٹ میں کھول نالوں اور یارو چیز کیڑی چنگی ہے. بسم اللہ, اے پیکٹاں دی جوڑی کنے منگی اے جاندہ ہے تے اور آ جاندہ. آندہ سال نما چڑھے ہے تے جنتری بھی نمی. ایسے گلے ویکتی بھی آج رواں رامی ہے. اے دے وچ لکھے آئے جس ویلے لگنا ہے, چند گرین کدوں کس ویلے لگنا ہے. لکھیاں نے ایتے ہیں جدوں جدوں چھٹیاں سال وچ ہونیاں نے, کدوں کدوں چھٹیاں. روزیاں دے وچ گھگو کیڑے ویلے بولنا, کنے بجے رکھنا تے کنے بجے کھولنا. ڈیوڑا کنا لگتا, سوایا کنا لگتا, لاہور تو کراچی دا کرایا. تے مومنو قرآن دیاں کنیاں نے صورتاں, دیس تے نامی پہلواناں دیاں مورتاں. ریل دے کرائے دا تے سفر دا حساب ہے, رمل تے نجوم جادو جفر دا. دنیا دے بڑے بڑے ملکاں دے حال نے, 15 بیماریاں دے نسخے بھی نال لے. تے جنتری دے وچ تے سو چیز کیڑی کٹ ہے. جنتری یہ پوری پنساریاں دا ہٹ ہے. کھل گیا پل پاویں ہل پیاں لاریاں, چھڈ کے نہ جان گیاں پولے تے سواریاں. تے سیٹاں تے بہو تسی ہولی ہولی سجنو, 5 نویں پے تے پرانی پولی سجنو. جنتری دا گاؤ کے تے کوئی بھی نہیں دستا. چوراں دا جو مٹھا ہوئے کسے تے نہیں وستا. جسے چوروں کے ہاتھ لگے ہیں کسی کا وشواس نہیں کر. چوراں دا جو مٹھا ہوئے کسے تے نہیں وستا. ہدیہ روپیہ سی نہ مول تے لی دوستو, چنگا پھر اللہ رکھا اللہ بیلی دوستو. تو جناب ہاں جی, تو جناب اب ایک نظم ہے اخبار. میں نے اخبار پر بھی ایک نظم نہیں. ہاں, اکو باری ساری دنیا بوا کھڑکایا. اکو باری ساری دنیا بوا کھڑکایا. سرگی ویلے لے آیا اخبار فروش اخباراں. کون سنے لفظاں دیاں چیکاں, کون پڑھے خبراں. ماواں دے کئی بال ایانے چک کھڑے خارکاراں. انہاں دا کوئی پتہ نشانی دھرتی تے نہیں باقی. پانی دے نال پانی ہو گئے کل مسافر کنے. ایسی تھامیں بیڑی ڈبی کسے نہ سنیاں چیکاں. ہیں جی, مڑ کچھ انے لمبو لا گئی اگ باروداں والی. خبراں والی کے جنسی اج بھی ہو دسیا. کلیاں نالوں کومل جسے ون گئیاں بندوقاں. ہسدیاں رسدیاں شہراں اتے بمپاں دا می وسیا. توبہ توبہ بندیاں دے
کی توبہ توبہ بندیاں نے کی بندیاں دے پاک کی تھی مار گئے کچھ تگڑے رل پل مر گئے نے کچھ لسے جیڑے اکھر پڑھدا جاواں اکھیاں دے وچ رڑکن جیڑی سرخی نظر پوے او لہو وچ پجی دسے ایڈے کہر سمے دیاں انور جیڑا خبراں ویکھے آپے اپنیاں ہڈیاں بالے آپے بہ کے سیکے میرے جیا نہ مورک کوئی پڑھیا لکھیا بندہ دکھاں دی میں پانڈ خریدی پلیوں پیسے دے کے لو جی ایک نظم ہے یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ہاں جو ظلم ہوتا ہے اور اس کا ظلم کے بعد اس کی جو کمپنسیشن ہے اس کے بارے میں ایک نظم ہے وہ آپ نے کراچی کا واقعہ سنا ہوگا جو ہوا ہے وہ کوئی بچی تھی بسما اس کا نام تھا ہے نا تو وہ ایک منٹ وہ بیچاری اس کا باپ جو ہے وہ لیے پھرتا رہا اور وہ ہسپتال جیا گزارا رہا تو اس پر میں نے ایک نظم لکھی اپنے گھر کو سونا کر گئی بسما تڑپ تڑپ کر مر گئی اس کا باپ بہت چلایا اس کی جان بچا نہیں پایا اس کی جان بچا نہیں پایا اس کو کیسا زخم لگا ہے اس پر کتنا ظلم ہوا ہے بات زیادہ بھی نہ کرے دو اس کو بھی کچھ پیسے دے دو بات زیادہ بھی نہ کرے دو اس کو بھی کچھ پیسے دے دو غارت ہو گئی جس کی عصمت لٹ گئی جس کی عزت چادر پر ہے کالا دھبا کبھی نہ مٹنے والا دھبا اس کو کیسا داغ لگا ہے اس پر کتنا ظلم ہوا ہے بات زیادہ بھی نہ کرے دو اس کو بھی کچھ پیسے دے دو اور ہاں جی اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے ایک وڈیرے نے جھنجلا کر کاٹ دیے ہیں تیش میں آ کر کاٹ دیے اس کو کیسا روگ لگا ہے جی اور اس پر کتنا ظلم ہوا ہے اور بات زیادہ بھی نہ کرے دو اس کو بھی کچھ پیسے دے دو لیکن پیسے دو گے کیسے کیسے پکڑے گا وہ پیسے اس کے دونوں ہاتھ نہیں اس کے دونوں ہاتھ نہیں تو جناب اب آپ کی فرمائش کیڑی جی انارکلی یہ میں لاہور سے جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو لاہور میں انارکلی سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ نظم بھینس گزرتی ہوئی دیکھی It was a very rare observation. A buffalo passing through Anarkali Bazaar. تو میں نے اس کے آگے تھوڑی سی بین بجائی کہ تو کی جانے پولی مجھے نارکلی دیا شانہ اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ مصرع اب ایک محاورہ بن جائے میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے تو کی جانے پولی مجھے نارکلی دیا شانہ ون سونے گاگنیے تے پلیو پلی دکانہ بیگنی اڑیے کھبے پاسے وال کسے دے کھلے رائیاں دے پہ کھڑے پیندے خوش بوماں دے بھلے سجے پاسے کھرلی دے وچ بنگالی رس گلے پانچ کلیانے موجہ کا پانچ کلیان وہ بھینس ہوتی ہے جس کے چاروں کھر سفید تھوتنی سفید پانچ کلیانے موجہ کر لے لٹ لے اڑیے بھلے وے کسے تھا منہ نہ ماری مڑ مڑ پہ سمجھانا تو کی جانے یہ شانہ کا لفظ ہر بند میں معنی بدل جائیں گے
ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ, ਵੇਖ ਨੀ ਜੀਵਨ ਜੋਗੀਏ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਪਟੋਲੇ, ਸੈਰ ਕਰੇਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ, ਛੱਡਦੇ ਖਾਣੇ ਖਲ ਬੜੇਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਬੀ ਛੋਲੇ, ਛੱਡਦੇ ਪੀਣੇ ਗੁੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਹੁਣ ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਕਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ, ਤੇ ਅੱਲੜ ਸ਼ੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੜਤਲ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ। ਯਲਕਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮੋਢਾ ਖੈਂਦਾ ਵੱਜਣ ਪੇ ਤਰਕੱਲੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੰਜਲਾ, ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਥੱਲੇ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ रखे, ऊंचियां हैं दुकाना। उस जमाने में टैडीज़म था एक रिवाज, तंग तंग कपड़े नौजवान पहनते, चार चुफेरे टैडी फिरदे ते नवी बहार दे कीड़े ते चाड़े होए उछाड़ा वांगू पाटन हाके लीड़े, वखियां उत्तों खोल खोल जावन टिच टिच करदे बीड़े, जेड़ा वेखे जीव अपनी नू दंदा हेठ दबीड़े, डाडियां तंग पोशाकां दे विच फाथियां होईयां जाना, तू की जाने ते जेड़ी जेड़ी ਜਿਹੜੀ ਥਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ ਚਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇਕੱਠੇ, ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਮੱਠੇ, ਹਿਲ ਪੋ ਇਥੋਂ ਬੇਵਕੂਫੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਠੱਠੇ, ਇਸ ਦੁਕਾਨੇ ਪਾਨ ਵਕੇਂਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਡਿਠਾ ਇਹ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਸੂਈਆਂ ਕਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾ ਆਵੜਿਆ ਹੈ ਡੰਗਰ ਮਾਲਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਤੜੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਖੜਦੇ ਕਾਸੇ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਸੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ नहीं, एको गल मुकाना तू की जाने भोली मस्ती ना। ये जब पहली दफ़ा मैंने गुजरात में पढ़ी, मैं ताल्लुक़ गुजरात से, तो इसी तरह जैसे आज ख़वातीन हैं वहाँ भी ख़वातीन बैठी, जब मैंने ये मिसरा पढ़ा कि बहुतियाँ मैनू आउंदी है कोई नहीं, तो ये खातून कहती है लै इनू ये बहुतियाँ नहीं जी जी। एक नज़म एक फरमाइश थी, एक ख्वाब वो है कि एक ए जिहड़ा रहमा है ना, वो ख्वाब वेंदा है जन्नत विच पहुंचिया, उत्थे की वेंदा तुसीं वेख लो, कहंदा डिठी मैं एक हूर मेरे वाल पहला पांदी जावे। मुद्दत साहब आप खुश ना हो मेरे बात डिठी मैं एक हूर मेरे वाल पहला पांदी आवे, एक नजर मस्तानी जिसदी लख भुलेखे पावे, एडी सोहनी छैल छबीली जाती पांदे डरिए, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरिए, ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिउ मैदे विच सैंदूर मिलाया होया, हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बन्ना, उस दे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना, ओ छन्ना उस आण के मेरियां होठा नाल लगाया, हाबड़ हाबड़ पीड़ लगा मैं वरियां दा तर आया, ठंडा ठार फलूता संगो लंघदा जाए अगे, दुध बराछा मेरिया विचों सज्जे खपे वगे, दुध फलूते चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरां खड़ियां आण दवाले, उन्हां ने कुछ होर सुगातां मेरे लई मंगवाइयां, किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां, मुड़ मैं इन्ना वाग ताग खादा कुर्ता ढिड ना कजे, पाटन हाका पेट नदीदी अख मेरी ना रजे, मेरी एहो नीयत सी पई
ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹਲੀਏ ਹੂਰਾ ਆਖਣ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ। ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਝੂਟੇ, ਕੌਸ ਕੁਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੂਟੇ। ਤੇ ਸਰਿਓ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦਿਸਣ ਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਠਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਸੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਆਖੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਰੋ ਅੜੀਓ ਕਾਨੂੰ ਖਿੜਖੜ ਹੱਸੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬਾ ਏਡਾ ਪਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਾਡਾ। हाँ जी, ये पिछले दिनों लाहौर में विचार हुआ तो एक लड़का डांग लेके आया, बड़ा बांस, उस पर उसने लटकाई हुई थी फटी पुरानी बनाए। ये फरमाइश हो रही। मैंने उसे कहा बच्चू मैं तेरा मतलब समझ गया कि डांग बनैन सुनाओ नहीं तो साढ़े को डांग दिया। और ये नज्म मैं गया अभी हाल ही में वहाँ माशाल्लाह कनाडा, तो वहाँ एक बच्ची 4 साल की थी, उसने मुझे ये नज्म सुनाई। 4 साल की, बड़ी हैरत की बात थी। तो उसका बाप कहता है हैरान ना हो, इसने तब याद की थी जब ये 2.5 साल की थी। ये है तो शुक्र है इस नज्म को बहुत मकबूलियत मिली है, कई ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं नज्म के। मैं न्यू जर्सी गया तो मैं स्टेज पे चढ़ो ही थले रौला पै गया बनैन बनैन बनैन। और मैं क्या खुदा दा खौफ करो, और जर्सी वाले बनैन। अच्छा, इससे एक वस्ता इस नज्म पर तो मैं बातें करते जाऊं तो वो मैंने मुझे मेरी ज़िंदगी में अजीब वाक़या, अहमद नदीम कासमी मरहूम मेरे कहने लगे अनवर कुछ लिखा है तो सुनाओ। मैंने बनैन सुना दी तो थोड़ी देर सुन के कहते ने एक और फरमाइश करा। मैं क्या हुक्म करो, एक बार फिर सुना तो इसकी बड़ी ताबीरें हुई हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने कहा अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं है। बनैन लैन जानते हो है जी, बनैन लैके आंदे हो पांदे होते बेशक बोलो। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो पांदे हो तो पहनी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां पूरी आवे निक्कियां ने नाप दी चीज होवे असली ते मुंह पई बोलदी, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਲਿਆ। तो आखिर में ये 9:15 भी बचने वाले हैं। एक छोटी सी नज्म है कोफ्ता। मेरी बहू कोफ्ते बना रही थी तो मैंने कहा बेटे मैं इस पर एक ऐसी नज़म लिखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पूरी, कि बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा की थी, मेहनत करके उसकी मेहंदी फिर बनाई बोटी, ते फिर बनाया कीमा उसका रख के दंदा थले शावा बल्ले बल्ले। मैं सालन खावा नाले हसा धीमा बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा। पानी दे विच पैंडा कच्छिया खा खा लम्मे गोते, जेड़ी थां तो टुरे सांबर ओथे ही आन खलोते।
تو بہرحال یہ ہے ایک چھوٹی سی فارسی کی نظم. میں یونان میں گیا تو وہاں سفیر ایران مجھے ملے تو میں نے انہیں فارسی کی نظم ترجمہ کر دیا گا بے فکر مانو. جی تو وہ رو پڑے وہ نظم. تو میں نے کہا اچھا نظم کا موضوع کیا ہے کہ ایک یہ جو دکانوں پہ کپڑے کی دکانوں پہ ڈمیاں ہوتی ہیں وہاں ڈمی کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے کھڑا جو تیسری دنیا کا جس کے چیتھڑے لٹک رہے ہیں وہ اس سے باتیں کرتا ہے ڈمی سے. وہ کہتا ہے اے کہ تو تمثال چوبی تو لکڑی کا مجسمہ ہے بعض ہم پھر بھی برتنے تو جامہ ہائے نو بنو. تیرے جسم کو نت نئے کپڑے ملتے ہیں برطراز جامہ ہائے تک میں ہائے رنگ رنگ دلکش و خوب و کشنگ. تیرے خوبصورت کپڑوں پہ کتنے من موہنے بٹن لگے ہوئے ہیں جی. من کے آدم زاد ہستم میں انسان ہوں باز ہم پھر بھی برتنم جز حسرت پوشاک نیز. میرے بدن نے تو لباس کی حسرت پہنی ہوئی ہے. من چکو یم در تموز و فصل یخبندان برندام ہم چرف. میں کیا بتاؤں کہ سخت سردی سخت گرمی میں میرے پنڈے پہ کیا گزر گئی ہے. کسبر آئے کسوتم تاری نرش. آج تک کسی نے میرے لباس کے لیے ایک دھاگا نہیں کاتا. کاش من ہم مثل تو میبو دمندر جا بہائے آئینہ. کاش تیری طرح میں بھی شیشے کے شوکیس میں ہوتا. کاش من ہم مثل تو تمثال چوبی بودھما. کاش میں بھی تیری طرح لکڑی کا ایک مجسمہ ہوتا. یہ نظم ہے. تو آخر میں جی وہ اپنا لڑکا دیر سے آیا ہے جی. یہ سچا واقعہ ہے. میں نے بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھایا. کنجا کے پاس ہے وہ گجرات کے پاس کنجا. اور کنجا کے ایک بہت بڑے شاعر غنیمت کنجائی گزرے. غنیمت کنجائی نام شاید آپ نے کہاں سنا ہو. اورنگزیب کے عہد میں ان کو حضرت عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت تھی کہ ان کا نام سنتے ہی سجدے میں گر جاتے. اور اورنگزیب تو واپی قسم کا آدمی تھا. اس نے ان کو بلایا ایکسپلینیشن کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم جب حضرت جیلانی کا نام آتا ہے سجدے میں گر جاتے ہو. تو دیکھا تو وہ سجدے میں گرے ہوئے کیونکہ اس کے منہ سے نام نکل گیا. تو وہ شاعر تھے غنیمت کنجائی پر. اس شہر میں ایک سکول ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد نے پڑھا ہے, شریف کنجائی نے پڑھایا. مجھے بھی فخر حاصل کہ اور یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا. منڈا دیر نہ لایا سکولے نہ بشیر ماسٹر انہوں پوچھتا ہے تو دیر نہ ادا کلاس فیلو اکرم ہے. ماسٹر انہوں آندہ آج بڑی دیر نہ لایا ہے. اوے بشیریا اوے تیرا پنڈے تے نالی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں بنا کے تے آیا ہے تو آج 2 منٹ لیاں کسا کے. ہی از لیٹ بائی 2 پیریڈ. آندے منشی جی میری ایک گل پہلے سن لو. اے اکرمے نے نیرجیا نے راج پایا جے مائی نو اے مارتا ہے اپنی ماں تے بڑا ڈاٹا مارتا ہے. آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائی ہے ان مار مار کے مدانی پن سٹی سو. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں وچ اتھرو تے بلّاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کام بھی تو کری آج ہی ریا. روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدد سے. آج پھر ٹر گیا میرے نال روس کے کیوں وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ
ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਆ ਨੇਰ ਅਜ ਪਾਇਆ। सामीन मोहतरम, एक ज़माने तक मैंने नात नहीं लिखी, साफ बात है, हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे मिस्र की रिबाड़िया सूद की अंटी लेके यूसुफ खरीदने चल पड़े। फिर मुझे हफीज ताइब ने कहा कि नात भी एक किस्म का दरूद है, तो फिर तुम उससे क्यों महरूम रहते हो। तो फिर मैंने मेरा नातिया मजमुआ शाया हो चुका है, जिसमें फारसी, उर्दू, पंजाबी की नातें हैं। अब मैं उर्दू की एक मुसद्दस की नात आपको सुना रहा हूँ। असल में हुजूर का जो सीरत मुकद्दसा है, वो इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है जी। तो मैंने वो नात जो लिखी है वो आपको सुनाता हूँ। वैसे मुझे याद है कि फ़कत हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, फ़कत हुसूल सआदत का एक बहाना हुआ, किसी से नाते पैगंबर का हक अदा, कोई भी उसकी तजल्ली से आशना न हुआ, नज़र को तंगी दावा से कब गिला न हुआ। वो जुल्मतों के समंदर को पैरता ही गया, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया। और किस एतमाद, हाँ जी, वो रोशनी का कमल था कि तैरता ही गया, ये मुद्दाए मशीयत था उसकी बेइज्जत से। आपको क्यों पैदा किया गया? ये मुद्दाए मशीयत था उसकी बेइज्जत से, कि आदमी का तारुफ हो अपनी अजमत से, कि आदमी का तारुफ हो अपनी अजमत से। किताब अज़ीज़ मुअत्तर है उसकी सीरत से, सबक मिला ये ज़माने को उसकी हिजरत से। अजीज़ तर है वतन से भी गौहर मकसूद, बेरूह आज़म पाकश दरूद नाम महदूद। और जनाब उसी की ज़ात में एक शक्ल नूर ने पाई, उसी के दर से फजीलत ज़हूर ने पाई, मुराद अपनी वहीं से शऊर ने पाई, मताए दर्द दिले नासबूर ने पाई। उसी ने अक्ल के सीने का इंशिराह किया, उसी ने बाब तमद्दुन का इफ्तिताह किया, और पहुंच गई वो कशाकश जो आखिरी हद को, चुना कुरैश ने सालिस जनाब अहमद को, सलाम करता है दिल दानिशे मोहम्मद को, रिदाए पाक पे रखा जो संगे अस्बत को, तड़प के रह गए नावुक वहीं कमानों में, खिंची हुई थी जो तेगें गई मयानों में। और अता हुए, ये दो बंद आखिरी, अता हुए जो मरब्बत के उसको पैर आए, जुबाने हक से वो खुल के अजीम कहलाए, हरीफ राह में कांटे बखेरने आए, और उसने उन पे दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते, ये मौजज़ा है, उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानते भी उसी के सपुर्द करते थे। और मिशन क्या था आपका? वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, इनकलाब। वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, बिगड़ गया था जो अंदाज़े बंदगी बदले, भटक रहा था जो उसलूब आगही बदले, उसे ये धुन थी के अंदर से आदमी बदले, उसे ये धुन थी के अंदर से आदमी बदले। वो दौरे हजरत गर्दू रकाब क्या कहने, वो इनकलाबे सआदत में आप क्या। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया।